بھارت کے ساتھ جنگ کا خطرہ اب بھی برقرار ہے۔ بھارت میں بہار کے الیکشن پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ٹرمپ بار بار جنگ کا ذکر کر رہے ہیں، مودی کچھ نہیں بول رہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان کی طالبان کے حوالے سے پالیسی غلط رہی ہے، جنہوں نے کابل جا کر چائے پی وہ قصوروار ہیں۔ اس وقت فوجی قیادت کے ذہن میں جتنی کلیئرٹی ہے پہلے نہیں تھی۔ جنگ میں مار کھاتے ہیں، مشق میں گر جاتے ہیں۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارت کا لڑاکا طیارہ گر کر تباہ۔ تیجس طیارہ کرتب دکھاتے ہوئے بے جان پرندے کی طرح زمین پر آ گرا۔ پائلٹ کو باہر نکلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق لڑاکا طیارے تیجس کو تکنیکی خرابی کے باوجود اڑایا گیا۔ نتیجے میں ونگ کمانڈر وکرم سنگھ بھی جان سے گئے۔ وکرم سنگھ ٹریننگ کورس کے ساتھ سٹیج مکمل کر چکے تھے۔ ان کا شمار بھارت کے بہترین پائلٹس میں ہوتا تھا۔ بھارتی جنگی طیارے تیجس کے گرتے ہی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے شیئرز 2.5% گر گئے۔ 2 دن پہلے ایئر شو میں کھڑے تیجس سے آئل لیک ہو گیا تھا، جس کے بعد انڈین ٹیکنیشین شاپنگ بیگز میں تیل بھرتے نظر آئے۔ تیجس کی تباہی، بھارت میں کرپشن کا گندا دھندا بے نقاب۔ 2 سال میں دوسرا تیجس لڑاکا طیارہ حادثے کا شکار ہوا۔ 2024 میں راجستھان میں ایک تیجس کو حادثہ پیش آیا۔ بھارت کی دفاعی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے بھارت کا مقامی طور پر تیار تیجس گر کر تباہ ہوا۔ بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ کچھ عرصہ پہلے ہی دفاعی معاہدوں میں بدعنوانی کا پردہ چاک کر چکے۔ اے پی سنگھ نے کہا تھا ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا ہے، کوئی دفاعی پروجیکٹ وقت پر مکمل نہیں ہوتا۔ ناقص جہاز کو ایئر شو پر بھیجنا مودی سرکار کی ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے۔ نامکمل سافٹ ویئر، ہائیڈرولک مسائل، ریڈار اپ گریڈز کے بغیر طیارہ عالمی شو میں بھیجا گیا۔ لیکیج کے باوجود فلائٹ کلیئرنس دینا ناقص مینٹیننس اور کمزور انسپیکشن کی بڑی غلطی ثابت ہوا۔ فلم رنگ دے بسنتی کرپشن کی کہانی بہت پہلے ہی آشکار کر چکی تھی۔ فلم میں وزیر نے اپنی کرپشن کا ملبہ پائلٹ پر ڈال دیا تھا۔ کیا پھر پائلٹ کو قصوروار قرار دے کر ناقص طیارے اور کرپشن پر پردہ ڈال دیا جائے گا؟ ڈی آئی خان اور لکی مروت میں فورسز کی کارروائی۔ بھارتی حمایت یافتہ 13 خوارج ہلاک۔ لکی مروت کے علاقے پہاڑ خیل میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ بنوں میں سی ٹی ڈی کی کارروائی میں 5 دہشت گرد جہنم واصل، 2 شہری شہید۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ڈومیل حلال چوک میں سی ٹی ڈی کی بختر بند پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی۔ سی ٹی ڈی کی جوابی کارروائی پر بزدل دہشت گردوں نے قریبی گھر میں پناہ لی۔ دہشت گردوں نے مزاحمت کرنے والے 2 شہریوں کو شہید کیا۔ سی ٹی ڈی بنوں ریجن، بنوں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ 8 گھنٹے تک جاری رہنے والے آپریشن میں 5 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ دہشت گردوں میں ایک کی شناخت۔ فیصل آباد کیمیکل فیکٹری دھماکے کے باعث شہر کی فضا سوگوار۔ گزشتہ روز بوائلر پھٹنے سے 20 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔ 12 جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ ملک پور کبڈی اسٹیڈیم میں ادا کی گئی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا۔ کیمیکل فیکٹری کے مالک نے پولیس کو گرفتاری دے دی۔ پولیس کی مدعیت میں 9 دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں فیکٹری مالک سمیت 7 افراد نامزد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ کمشنر فیصل آباد سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ کہا جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کو۔ چھ قومی اور 7 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر انتخابی مہم کا وقت رات کا ختم۔ ضمنی الیکشن کل ہوگا۔ تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، ڈی جی خان اور ہری پور میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر رہیں۔ این اے 18 ہری پور میں بڑا مقابلہ۔ عمر ایوب کی اہلیہ اور سابق رکن قومی اسمبلی بابر نواز خان سے کانٹے کا مقابلہ متوقع۔
ضمنی الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے پاک فوج سول آرم فورسز تعینات ہوں گی۔ وزارت داخلہ کی الیکشن کمیشن کی درخواست پر ضمنی الیکشن میں پاک فوج تعیناتی کی منظوری۔ فوج کو الیکشن ڈیوٹی کے دوران انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات حاصل ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گزشتہ روز حاضری سے استثنا۔ الیکشن کمیشن نے دھمکی آمیز ریمارکس پر سہیل آفریدی کو گزشتہ روز طلب کیا تھا، لیکن ان کے بجائے وکیل علی بخاری پیش ہوئے اور بتایا وزیر اعلیٰ مصروفیت کے باعث نہیں آ سکے۔ حویلیاں ضلع ہری پور میں شامل نہیں، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کہا انتخابی مہم میں تشدد پر اکسانا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، نوٹس غیر قانونی قرار دینے کی استدعا۔ NA96 فیصل آباد میں ضمنی انتخاب۔ الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور نون لیگ کے امیدوار بلال چودھری کو 24 نومبر کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کی رپورٹ پر نوٹس جاری کیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے کارنر میٹنگ میں شرکت پر وزیر مملکت اور امیدوار پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے NA185 ڈی جی خان میں وزراء کی موجودگی کی خبر کا نوٹس لے لیا۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر معاون خصوصی حذیفہ رحمان اور وفاقی وزیر اویس لغاری کو نوٹس، آج وضاحت پیش کرنے کی ہدایت۔ تاریخ کو جو الیکشن آ رہے ہیں KPK میں، وہاں پر انشاءاللہ یہ 27ویں آئین کے خلاف ایک ریفرنڈم ہوگا۔ الیکشن کمیشن تھوڑی سی توجہ پنجاب کے دے، پنجاب میں ہمارے الیکشن کمپین کی اجازت نہیں ہے۔ 23 نومبر کا ضمنی انتخاب 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ریفرنڈم ہوگا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا الیکشن کمیشن پنجاب پر توجہ دے، وہاں ہمیں انتخابی مہم کی اجازت نہیں۔ عدلیہ میں اصلاحات کی ضرورت ہے لیکن کسی مخصوص شخص کے لیے نہ ہو۔ آئینی عدالت کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، مقدمات متاثر ہوں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا یوم سیاہ، اسلام آباد کی فیصل مسجد سے اشارہ دستور تک مارچ۔ محمود خان اچکزئی، سلمان اکرم راجہ، علامہ راجہ ناصر عباس، مصطفیٰ نواز کھوکر اور دیگر کی شرکت۔ جماعت اسلامی محض ایک جماعت نہیں ہے، ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ہم فرقہ واریت پر یقین نہیں رکھتے۔ بدل دو نظام تحریک ملک کے چپے چپے میں چلے گی۔ ظلم کا نظام اب مزید نہیں چل سکتا۔ گولی گالی نفرت تعصب تقسیم سے بہت اقتدار چلا لیا، اب نہیں چلے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں اجتماع عام سے خطاب، کہا جنگ جاری رہتی تو بھارت اٹھنے کے قابل نہ رہتا، بھارت سے جنگ میں پوری قوم ایک ہو گئی تھی۔ جماعت اسلامی کے اجتماع عام میں ملک اور بیرون ممالک سے لوگوں کی آمد۔ 3 روزہ اجتماع میں مرد اور خواتین کے لیے 2 فیلڈ اسپتال قائم کیے گئے، 4 ڈسپنسریاں، 10 موبائل یونٹس فعال، 40 ایمبولینسز بھی موجود۔ This was the need of the hour. To take this up with cooperation, we need to bring together the digital natives along with the digital immigrants. We can come up with a code of conduct, a code of ethics. غلط معلومات عوامی رائے مسک کرتی ہے۔ حکومت نے شفاف اور ذمہ دارانہ ابلاغ کو اولین ترجیح دی۔ آج ڈیجیٹل میڈیا ذرائع ابلاغ کا تیز ترین فورم بن چکا ہے۔ نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کی تربیت دینا ضروری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں درست معلومات کی بروقت فراہمی قومی بیانیے کے لیے اہم ہے۔ We believe that divisive bloc politics and great power contestation is not tenable for future. The illegal and unilateral step to hold the Indus Water Treaty in abeyance is a real threat to regional stability. It must be reversed forthwith. تقسیم اور طاقت کی دوڑ خطے کے لیے خطرہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا برسلز میں خطاب، کہا بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا غیر قانونی اور خطرناک ہے۔ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون ضروری ہے۔ غزہ میں مظالم اور فلسطینی زمینوں پر قبضہ فوری ختم ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے اصولوں کی پاسداری پاکستان کی ترجیح ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں اہم پیش رفت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی تجارت، سرمایہ کاری اور سیکیورٹی پر تفصیلی گفتگو۔
پاکستان اور یورپی یونین کا تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، GSP+ سمیت اہم معاملات پر جامع تبادلہ خیال۔ آدھا کراچی پھر پانی سے محروم، شہری بوند بوند کو ترس گئے۔ K3 اسٹیشن کی بجلی گزشتہ رات 12 بجے سے بند ہے۔ 21 گھنٹے گزرنے کے باوجود کیبل فالٹ دور نہ ہو سکا۔ واٹر ٹینکر بھی نہیں مل رہے ہیں۔ یہاں منمانی قیمتیں کر دی گئی۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر ہے۔ COO واٹر کارپوریشن نے بتایا ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ڈھابے جی میں بار بار بجلی بریک ڈاؤن آ رہے ہیں۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے واٹر بورڈ کی لائنز میں لیکیج ہوتی ہے۔ پانی کے باعث زیر زمین کیبل فالٹ پر وقت درست کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پانی کی نکاسی کے بعد فالٹ درست کیا جاتا ہے۔ کیڈٹ کالج وانا پر جو دہشت گردانہ حملہ ہوا وہ ایکچولی کسی عمارت پر حملہ نہیں تھا اور پاکستان کے بچے بالعموم ان کے خوابوں اور تعلیمی سفر پر حملہ تھا۔ کیڈٹس کے والدین اور جنوبی وزیرستان کے عمائدین کا وانا کیڈٹ کالج کا دورہ۔ دہشت گردی کے بعد پاک فوج اور وفاق کی کوششوں سے کالج کی بحالی پر اظہار اطمینان۔ ڈائریکٹر آف اسٹیٹیز کیڈٹ کالج وانا نے کہا حملہ دراصل وزیرستان اور بچوں کے خوابوں اور تعلیم پر تھا۔ پرنسپل وانا کیڈٹ کالج نے کہا آپریشن کے بعد وفاقی وزیر داخلہ ہنگامی دورے پر کیڈٹ کالج آئے اور کالج کو پہلے سے بہتر بنانے کا اعلان کیا۔ 18ویں ترمیم میں تعلیم صوبائی حکومت کا سبجیکٹ ہے۔ KP حکومت کے کسی نمائندے نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کی کارروائی $1 ارب کا منی لانڈرنگ نیٹ ورک بے نقاب۔ نیٹ ورک نے روسی جنگ کی فنڈنگ کے لیے بینک خرید رکھا تھا۔ NCA کا کہنا ہے آپریشن کے دوران مرحلے میں 28 برطانوی شہروں میں کام کرنے والے منی لانڈرز کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ 45 مزید مشتبہ منی لانڈرز گرفتار۔ 12 ماہ سے کم عرصے میں 51 لاکھ پاؤنڈ سے زائد نقدی ضبط کی۔ امریکی صدر ٹرمپ سے نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی ملاقات، مشترکات پر گفتگو، مل کر کام کرنے کا عزم۔ صدر ٹرمپ نے کہا زہران ممدانی کو میئر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، امید ہے زہران ممدانی نیو یارک کے لیے بہترین کام کریں گے، ہم میئر زہران ممدانی کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ زہران ممدانی سے متعلق رائے تبدیل ہوئی ہے۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی نے کہا امریکی صدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ملاقات مثبت رہی۔ صدر ٹرمپ سے نیو یارک کے مسائل پر بات ہوئی ہے۔ نیو یارک میں مہنگائی کم کرنے پر بھی ٹرمپ سے بات ہوئی۔ ٹرمپ کے ساتھ مل کر نیو یارک کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ ویکینڈ پر ٹرائی سیریز میں ہوگا بلاک بسٹر ایکشن۔ پاکستان آج سری لنکا سے مقابلہ کرے گا۔ گرین شرٹس کی لگاتار دوسری جیت پر نظریں، آئی لینڈرز بھی کم بیک کرنے کے لیے تیار۔ میچ کے لیے قومی ٹیم نے پنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس کی۔ ریسٹ ڈے پر زمبابوین ٹیم کی شاپنگ، مہمان کھلاڑیوں نے اسلام آباد کے شاپنگ مال میں خریداری کی، مختلف دکانوں سے اپنے لیے چیزیں پسند کی، کھلاڑی لوگوں میں بھی گھل مل گئے، پاکستانیوں کی مہمان نوازی کو بھرپور سراہا۔ پاکستان رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ شاہینوں نے سیمی فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا کو 5 رن سے ہرا دیا۔ سفیان مقیم اور سعد مسعود کی لاجواب بولنگ، دونوں نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ $154 رنز ہدف کے تعاقب میں آئی لینڈرز 148 رنز بنا سکے۔ فائنل اتوار کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پہلے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش نے سپر اوور میں بھارت کو دھول چٹائی۔ بھارت کے 2 بیٹرز ابتدائی 2 گیندوں پر آؤٹ ہوئے۔ جواب میں بنگلہ دیش کا اوپنر پہلی گیند پر پویلین لوٹ گیا۔ وائٹ بال پر بنگال ٹائگرز کو جیت ملی۔ PSL کی فاتح ٹیم کو $5 لاکھ انعام ملے گا۔ رنر اپ ٹیم کے لیے $3 لاکھ انعام مقرر کر دیا گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا اعلان، کہا کرکٹ ڈیولپمنٹ پر بہترین کام کرنے والی فرنچائز کو $2 لاکھ ملیں گے۔ PSL کی 2 نئی ٹیموں کی نیلامی 6 جنوری کو ہوگی۔ ترجمان PCB کے مطابق نئی فرنچائزرز
کے لیے 6 ممکنہ شہروں کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ فیصل آباد، گلگت، سیالکوٹ، حیدرآباد، راولپنڈی اور مظفر آباد شامل۔ صرف ٹیکنیکلی کوالیفائڈ بولی دہندگان ہی نیلامی میں شریک ہو سکیں گے۔ اور اسلامی یکجہتی گیمز میں پاکستانی پہلوان کا تگڑا وار، محمد گلزار نے ریسلنگ ایونٹ میں 81 کا تمغہ جیت لیا۔ ریاض میں گلزار نے پہلے افغان کھلاڑی کو شکست دی، پھر اہم مقابلے میں ترکی کے پہلوان کو ناک آؤٹ کر کے تمغہ سینے پر سجایا۔